تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ وہ دن ہے جو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ یہ قدرت کا قانون ہے، اس کائنات میں نہ کسی کا عروج دائمی ہے، نہ کسی کا عروج ہمیشہ رہتا ہے، اور نہ ہی کسی کے برے حالات اور زوال ہمیشہ رہتا ہے۔ اگر خدا کبھی عزت، دولت، شہرت، عہدے سے نوازے تو کبھی بھی کسی کو حقیر اور کمتر نہ سمجھے، اور اس عزت، دولت اور عہدے کو کبھی بھی اپنا حق نہ سمجھیں، اور کبھی بھی اس پہ غرور نہ کریں، کیونکہ قدرت کہتی ہے الکبر ردائی، کہ جو تکبر ہے، کبر ہے، بڑائی ہے، وہ میری چادر ہے۔ جو بھی خدا کی قدرت کی اس چادر کو اوڑھنے کی کوشش کرتا ہے، خدا اس کو ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ انسان کا جو سب سے پہلے ڈکلائن ہے، سب سے پہلا جو زوال ہے، وہ تکبر سے شروع ہوتا ہے۔ جو کامیابی کی راہ میں سب سے بڑی ہرڈل ہے، وہ کبر ہے، وہ تکبر ہے، وہ بڑائی ہے۔ کامیابی کے اللہ تعالیٰ نے بہت سے رستے رکھے ہوتے ہیں، لیکن کچھ رستوں سے جھک کے گزرنا پڑتا ہے۔ وہ لوگ جو اکڑ جاتے ہیں تو وہ ٹوٹ جاتے ہیں، بکھر جاتے ہیں، کیونکہ قدرت کو کوئی سمے نہیں لگتا، کوئی وقت نہیں لگتا کہ وہ کسی بادشاہ کو فقیر بنا دے، کسی فقیر کو بادشاہ بنا دے، کیونکہ وہ فرماتا ہے وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ، کیونکہ عزت اور ذلت صرف اس کے ہاتھ میں ہے۔ تِلْکَ الْأَيَّامُ، جو آیت پڑھی تِلْکَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُھَا بَيْنَ النَّاسِ، وہ دنوں کو پھیرتا رہتا ہے۔ وہ لوگ جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا کہ ان کے پاس اتنی دولت ہے کہ اگر ان کی 7 نسلیں بھی کھائیں تو ختم نہیں ہوتی، لیکن جو ان کا انجام ہوا اس قسم پرسی میں ہوا، اس افلاس میں ہوا کہ دنیا کے لیے عبرت بن گئے۔ پاکستان کے انتہائی طاقتور شخصیت اسکندر مرزا، جو پاکستان کے صدر بھی رہے اور گورنر جنرل بھی رہے، لیکن انہوں نے اپنے آخری ایام کس قسم پرسی میں گزارے۔ ایک ویٹر کے طور پر ڈیوٹی کرتے ہوئے ان کی وفات ہوئی، اس دنیا سے گئے۔ پھر ان کی کوئی ڈیڈ باڈی کو لینے کے لیے تیار نہ تھا، تو ان کو کہیں تہران میں جا کر دفن کیا گیا۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے کہ وہی بات کہ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ وہ دن ہیں جو ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ مغلیہ سلطنت کا حال پڑھ کے دیکھ لیں، کتنی طاقتور حکومت تھی کہ پورے بر صغیر پر جس کا ڈنکا بجتا تھا، تو اس کا جو اختتام ہوا، انجام ہوا، جو آخری حکمران بہادر شاہ ظفر جس قسم پرسی میں وہ اس دنیا سے گیا کہ اس کو قبر کے لیے اپنے دیس میں جہاں پہ اس کی حکمرانی تھی وہاں پر اس کو قبر بھی نصیب نہ ہوئی۔ کیا دکھ بھرے انداز میں اس نے وہ اشعار لکھے، وہ غزل لکھی، وہ جیل کے عقوبت خانے میں کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں، کس کی بنی ہے اس عالم ناپائیدار میں، عمر دراز مانگ کے لائے تھے 4 دن، 2 آرزوں میں گزر گئی 2 انتظار میں، بلبل کو باغباں سے نہ سیاس سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، ان حسرتوں سے کہہ دو کہیں اور جا بسیں، اتنی جگہ کہاں ہے دل داغدار میں، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے 2 گز زمین بھی نہ ملی کوئے یار میں، وہ ترستا رہا کہ کاش اس کو جو زمین ہے، قبر کے لیے جو زمین ہے، کوئی 2 گز زمین اس کو اپنے دیس میں مل جائے جہاں پر اس کی ہزاروں میل میں حکمرانی تھی۔ اور مغلیہ سلطنت انتہائی طاقتور بر صغیر کی حکمران شاہی خاندان تھا، لیکن کیا ہوا، کس قسم پرسی میں اس دنیا سے گیا۔ آج بھی جو اس کے خاندان کے لوگ ہیں رنگور میں، وہ جھگیوں میں رہتے ہیں اور بھیک مانگ کے گزارا کرتے ہیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، کسی بادشاہ کو یا کسی شاہی خاندان کو وہ بھیک مانگنے پہ مجبور کر دے، اور کسی فقیر کو، کسی بیکاری کو، کسی مجبور اور بے بس کو وہ شاہی تاج پہنا دے۔ تو پاکستان کے ملک معراج خان، اگر آپ ان کی تاریخ پڑھ کے دیکھیں کس قسم پرسی میں انہوں نے اپنا بچپن گزارا، جس خاندان میں انہوں نے آنکھ کھولی، کس قسم پرسی اور افلاس میں گرا ہوا خاندان تھا۔ باپ اور بیٹے کے پاس صرف ایک جوتا تھا، دن کے وقت بیٹا پہن کر وہ اسکول آتا اور رات کے وقت وہی پہن کر باپ گزارا کرتا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے جب عروج دیا تو پاکستان کے نگران وزیر اعظم بھی بنے، اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ رہے، قومی اسمبلی کے اسپیکر رہے، وزیر
قانون رہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کس قسم کرسی سے اٹھا کر اور شاہی کا تاج ان کے سر پہ رکھ دیا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، اس کے ہاں کوئی فرق نہیں پڑتا یہ کس خاندان سے ہے، کس علاقے سے تعلق رکھتا ہے اور کس قبیلے سے ہے، شکل صورت کا کیسا ہے، جس کو چاہتا ہے بادشاہ بنا دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے ذلیل و رسوا کر دیتا ہے۔ تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ وہ دن ہیں ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ اسلامی حکومت کے انتہائی طاقتور دو حکمران بایزید یلدرم اور امیر تمور لنگ کے نام سے بھی مشہور ہیں۔ تو یہ دونوں بادشاہ بہت طاقتور حکمران تھے۔ بایزید یلدرم، اس کی طاقت کا لوہا پورے یورپ میں مانا جاتا تھا، یورپ سے خراج اور ٹیکس لیا کرتا تھا، اتنا طاقتور حکمران تھا۔ اور تمور لنگ ایشیا کا انتہائی طاقتور حکمران۔ جب تمور لنگ کا کوئی قاصد کسی بادشاہ کے پاس جاتا، بادشاہ اپنے محل سے نکل کر، اور یہ جو اس کا قاصد ہوتا تھا وہ گھوڑے پر سوار ہوتا تھا، اور بادشاہ اس قاصد کے پاس آتا اور جھک کر اس سے خط ریسیو کرتا۔ اتنا طاقت اور اتنا روب اور دبدبہ تھا پوری دنیا پہ اس کا۔ جب یہ دونوں حکمران آپس میں ٹکرائے تو بایزید یلدرم کو تمور لنگ نے گرفتار کر لیا، تو وہ اس کے پاس عقوبت خانے میں تھا، جیل میں تھا۔ ایک دن تمور اس کی طرف دیکھ کر مسکرانے لگا، ہنسنے لگا، تو بایزید یلدرم کہنے لگا، کیوں میری بے بسی پہ تو مسکرا رہا ہے؟ یہ تو قدرت کی شان ہے، زندگی میں نے کبھی شکست نہیں کھائی، آج شکست مل گئی تو تو میری شکست پہ ہنس رہا ہے، مسکرا رہا ہے۔ تمور لنگ کہتا ہے میں اس بات پہ نہیں مسکرا رہا کہ تو نے شکست کھا لی ہے، میں رب کی قدرت پہ حیران ہو رہا ہوں، اس بات پہ مسکرا رہا ہوں۔ اس وقت دنیا میں صرف دو حکمران ہے جس کا لوہا پوری دنیا میں مانا جاتا ہے، ایک تو ہے اور دوسرا میں ہوں۔ میں دیکھ یہ رہا ہوں، میں نے آج پہلی بار غور کیا کہ تو کانا ہے اور میں لنگڑا ہوں۔ خدا نے پوری دنیا کا اقتدار دو آدمیوں کے ہاتھ میں دیا، ایک کانا ہے ایک لنگڑا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، وہ جس کو چاہتا ہے تاج و تخت کا مالک بنا دیتا ہے اور جس کو چاہتا ہے بھیک مانگنے پہ مجبور کر دیتا ہے۔ تو کبھی بھی اگر اللہ تعالیٰ عروج دے تو کبھی بھی اس پہ گھمنڈ نہ کریں، غرور نہ کریں، اور اگر کبھی خدا افلاس دے، برے حالات کا سامنا کرنا پڑے، تنگ دستی آئے، تو کبھی بھی خدا کی رحمت سے مایوس نہ ہو، کیونکہ خدا کہتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے کبھی بھی مایوس نہ ہو۔ وہ قدرت نہ صرف لوگوں کی تقدیر کو بدلتا ہے بلکہ جب وہ چاہتا ہے تو قوموں کی تقدیروں کو بدل دیتا ہے۔ جس طرح آج کل بڑی سپر پاور ہے امریکہ، تو اس سے پہلے آپ دیکھ لیں رشیا سپر پاور ہونے کا دعویٰ کرتا تھا، اس سے کچھ عرصہ پہلے وہ انگلینڈ جس کے بارے میں کہا جاتا تھا اس کا سورج ہی کہیں غروب نہیں ہوتا، پھر اس سے پہلے کہیں فرانس۔ تو اس طرح خدا تقدیر لوگوں کی بدلتا رہتا ہے، حالات بدلتا رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے تلک الایام نداولھا بین الناس، یہ وہ دن ہے ہم پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں بڑی سپر پاوریں، رومن امپائر اور پرشین امپائر، حضرت عمر کے دور میں دونوں بکھر گئی، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی، ایران کا تو کہیں نام و نشان ہی مٹ گیا، اور جو رومن امپائر تھی وہ بھی بکھر گئی، منتشر ہو گئی، ٹوٹے ٹوٹے ہو گئی۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے۔ پھر جو بنو امیہ تھے انہوں نے ایک طویل عرصہ دنیا پہ اقتدار کیا، 3 بر اعظم پہ ان کی حکومت تھی، لیکن جب ان کا زوال آیا تو بنو عباس نے ان کی لاشوں پہ بیٹھ کے کھانے کھائے۔ تو یہ اللہ کی قدرت ہے، جب زوال آتا ہے تو وہ جس کو چاہتا ہے خدا ذلیل کر دیتا ہے۔ پھر بنو عباس بڑا اقتدار کیا، بڑا عروج کیا، لیکن جب ان کے خاندان پہ زوال آیا، بنو عباس پہ زوال آیا، پھر اسی خاندان سے، شاہی خاندان سے لوگ، تعلق رکھنے والے لوگ بازاروں میں اور گلی کوچوں میں بھیک مانگ کے اپنا گزارا کرتے تھے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے، تلک الایام نداولھا بین الناس، کہ ہم دنوں کو پھیرتے رہتے ہیں لوگوں کے درمیان۔ تو اس وجہ سے کبھی بھی اپنے عہدے، کبھی بھی کسی اقتدار کا غرور نہ کریں، کبھی بھی یہ نہ سوچیں کہ اس کا جو اقتدار ہے یہ ہمیشہ باقی رہے گا، اس کو کبھی بھی زوال نہیں آئے گا۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت ہے کہ وہ ایام کو پھیرتا رہتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگی ہے اس کو لائک کریں، شیئر کریں۔ ویڈیو سننے کا بہت شکریہ، اپنا بہت سا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔